الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بر وقت اپنے گھر میں آنے کی، دین کی بات کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ، صحیح بات کہنے کرنے اور سب سے زیادہ پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو انسان ہے دنیا میں اس کی ملکیت میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں رکھا، حتیٰ کہ جو اس کا اپنا بدن ہے اس پر بھی اس کا اختیار نہیں ہے، وہ بھی اس کی ملکیت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ مال کماتا ہے، طاقت پکڑ کے عہدے پر جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں رہتا ہے، تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ میرا ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، یہ میرا ہے۔ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا۔ آپ دیکھیں کہ مہینے میں ایک اذان ہو جاتی یا ہفتے میں ہوتی یا صبح کے لیے ایک اذان دن کو ہو جاتی تو وہ بھی کافی ہوتی، لیکن 5 اذانیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مالک ہو۔ کسی چیز کے ہاتھ میں کوئی نفع، کسی انسان کے، کسی مخلوق کے، کسی طاقت کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار کہلوا رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ بڑا میں ہوں، مالک میں ہوں،
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں چاہوں جس کی روزی فراخ کروں، میں چاہوں جس کی روزی تنگ کر دوں، میں چاہوں جس کو بیمار کر دوں، میں چاہوں جس کو صحت عطا فرما دوں، میں چاہوں جس کو بادشاہ بنا دوں۔ دنیا کے نظام میں آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کبھی کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو حکومت عطا فرماتے ہیں، کبھی کسی سے لے لیتے ہیں۔ کائنات کے نظام میں بھی اسی طرح ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا وہ صحت کی وجہ سے پریشان ہے، اور جس کو صحت عطا فرمائی وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جس کو رزق وسعت والا عطا فرمایا وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جس کو اولاد نیک عطا فرمائی وہ برے پڑوسی کی وجہ سے پریشان ہے۔ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ وہ آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ نظام باور کرا رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں، نہ آپ اس گھر کے حقیقی مالک، نہ آپ اس اولاد کے حقیقی مالک، نہ آپ اس مال کے حقیقی مالک، نہ آپ اس جان کے حقیقی مالک۔ اگر آپ اس جان کے حقیقی مالک ہوتے تو کون چاہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو؟ کون چاہتا ہے کہ مجھے کم دکھائی دے؟ کون چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں؟ کون چاہتا ہے کہ میرے بال داڑھی اور سر کے سفید ہو جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ کسی کو پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں، روزی کہاں سے؟ وہ کہتا ہے دکان ہے، فیکٹری ہے، کاروبار ہے، وہاں سے رزق آ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہاں سے رزق نہیں آ رہا، رزق تو اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے، آسمانوں سے آ رہا ہے۔ جیسے آپ نلکا کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پانی آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بازار سے نلکا لے جاؤ اور گھر کی دیوار میں لگا دو اور اس کو کھولو تو پانی آئے گا، تو یہ نہیں ہوگا۔ پانی نلکے سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن نلکے کے پیچھے بھی ایک پورا نظام ہے۔ رزق آپ کو دکان کے شٹر سے، فیکٹری، مکان سے، کاروبار، ملازمت سے نظر آ تو رہا ہے، لیکن اس میں ہے نہیں ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ۔ صحت آپ کو ڈاکٹر کی دوا اور چٹ میں نظر آ رہی ہے، لیکن ہے نہیں ہے وہاں پر۔ خوراک سے اگر کوئی طاقتور ہوتا تو ایک ہی گھر میں ہماری ماں، بہن، دادی، نانی، بیٹی آٹا گوندتی ہیں اور اللہ کا نام لے کر اس کو پکاتی ہیں۔ دادا کھا رہا ہے تو وہ بیمار ہوا جا رہا ہے، اور پوتا کھا رہا ہے تو اس کا رنگ کھل رہا ہے۔ ایک ہی آٹا کھا رہے ہیں، ایک ہی پانی پی رہے ہیں۔ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ قدرت اس کی ہے، طاقت بھی اسی کی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، اور قوت اور بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ اس میں ہمیں غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس کرسی پر بٹھانے والے ہم خود ہی ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس کرسی سے اتارنے والا بھی کوئی ہے اور بٹھانے والا بھی کوئی ہے۔ انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کائنات کی کسی چیز پر انسان کی حقیقی ملکیت نہیں ہے، کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک چلا رہے ہیں شکلوں کے ذریعے، سلسلوں کے ذریعے، اور اسی نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے۔
یہ پیغمبر آ کے بتاتے ہیں کہ فیکٹری سے، دکان سے، تجارت سے، ملازمت سے، کھیت سے، باغ سے انسان نہیں پلتا اور کماتا، یہ اللہ کے حکم، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے پلتا ہے۔ زیادہ پیسے ہو جائیں تو انسان سکون نہیں پاتا۔ سکون اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، کافی عرصہ ہوا، اللہ نے ہر نعمت دے رکھی تھی، اولاد بھی تھی، فرما بردار بھی تھی، گھر بھی کئی شہروں میں اللہ نے دیے، باہر کے ملکوں میں آنے جانے بھی، رزق روزگار بھی، سب کچھ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کوئی ایسی ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے سکون نہیں تھا۔ خود ان سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ درخت کی چھاؤں میں رہ کر زندگی گزر جائے یہ بہتر ہے، لیکن سکون ہو، زندگی میں سکون ہو، سب کچھ ہو سکون نہ ہو، سب کچھ ہو صحت نہ ہو تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا، اور پھر آپ بے بس محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون تو اللہ کی طرف سے، سب کچھ ہے، علاج سارے کروا چکے ہیں لیکن صحت نہیں ہے، صحت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ یہی سارے پیغمبروں کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ کلام ہوتا ہے نا، ہر شخصیت، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی تکیہ کلام ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں میرا مطلب ہے جی، ہر دو باتوں کے بعد ہم کہتے ہیں میرا مطلب ہے جی، موسم بہت اچھا ہے، دھوپ بھی ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ آج سردی بھی بالکل نہیں ہے، اور میرا مطلب ہے جی، یہ بھی تکیہ کلام ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا تکیہ کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا تکیہ کلام صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر کچھ لمحے بعد فرماتے لا الہ الا اللہ، حضور کا تکیہ کلام لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اللہ ہی ہے، سب کچھ ہے، مشکلیں آسان کرنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، روزیاں کشادہ کرنے والا، عافیتیں دینے والا، طاقت دینے والا، اقتدار دینے والا، اختیار دینے والا، یہی سارے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ۔ 1,24,000 پیغمبر ہوں کم و بیش، یا بعض نے فرمایا 2 لاکھ، جتنے بھی پیغمبر آئے بشمول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر پیغمبر کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لینے کا طریقہ بھی پیغمبروں نے بتایا۔ اگر آپ کچھ نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، صحت اللہ کے پاس ہے، نعمت اللہ کے پاس ہے، دولت اللہ کے پاس ہے، اختیار، طاقت، قوت اللہ کے پاس ہے، تو پھر اللہ سے لیں کیسے؟ یہ طریقہ بھی پیغمبروں نے بتایا، اور اللہ سے لینے کا طریقہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نماز کے ذریعے۔ اللہ سے جو لینے کا طریقہ ہے وہ نماز کے ذریعے، حضور بھی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے لیتے تھے، صحابہ بھی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے لیتے تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور دعا فرماتے تو عین دھوپ میں بادل سفر کرنے لگتے سر پر۔ 2 رکعت حضور نے سکھایا کہ زندگی گزارنے کے لیے
اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے جو ہتھیار ہے وہ نماز ہے، وہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہیں۔ اور میں پچھلے 2 جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نماز کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم واقعی نمازی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ مسجد کو آ رہے ہیں 40 سال 60 سال، لیکن نماز کی احکامات سے ناواقف ہیں، ضروریات سے ناواقف ہیں، واجبات سنن سے ناواقف ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، پاؤں اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نمازی کھڑا ہے اس کے آگے سے جلدی سے گزر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ خود کو دیکھ کر کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک غیر ضروری کام کے لیے مسجد آئے اور ابھی بہت ضروری کاموں کے لیے مسجد سے باہر جا رہے ہیں۔ ہمارا رویہ اسی طرح ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، جمعے کی نماز کے لیے آئے، مجھے حضرات کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ جمعے کی نماز ختم کرتے ہیں تو نمازی دعا کے بغیر بھاگ رہے ہوتے ہیں، دعا بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ نہ کریں، اجتماعی دعا میں مسائل ہیں، فقہاء نے اس کی الگ الگ رائے بیان فرمائی، لیکن انفرادی دعا تو آپ کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن تو دعا کی قبولیت کی بشارتیں ہیں، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی حاجتوں ضرورتوں کو فرض نمازوں تک مؤخر فرماتے، فرض نماز کے بعد دعا مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے۔ قبولیت دعا کا ذریعہ ایک دوسرے کو تو ہم کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے کہ میرے لیے دعا کریں، کہنا چاہیے، لیکن ہمارا سارا تکیہ اسی پر ہے کہ ہمارے لیے کوئی اور دعا کرے، ہم نے اپنے لیے دعا نہیں کرنی۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی توفیق مل گئی اس کو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ حاصل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبولی ہوتی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ لوگوں کو بتائیے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، بتائیں میں آپ کے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، تم جب بھی دعا مانگتے ہو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ قسمیں علماء نے فرمائی ہیں، قبول ضرور ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرماتے ہیں، یہ بھی قبولیت ہے، یا اس سے بہتر اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، یہ بھی قبولیت ہے، یا اس کو آپ کے ذخیرہ آخرت میں جمع فرماتے ہیں، یہ بھی قبولیت ہے۔ چوتھی کوئی بات نہیں۔ دعا نہ قبول ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے، حرام کھانا یا دیگر جو حدیث مبارکہ سے آپ علیہ السلام کے اقوال مبارکہ سے ثابت ہے۔ لیکن کوئی دعا بندہ مومن کی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھی، جمعے کی نماز، اور نماز کے بعد ضروری کام، بہت ضروری کام کے لیے بھاگ گئے، چونکہ یہ جو آئے تھے یہ غیر ضروری کام تھے۔ جمعے کی نماز کے لیے جو آئے تو یہ غیر ضروری کام کیا، اب ضروری کام کے لیے ہم باہر جا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی مدد لینے اور اپنے آپ سے لینے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ قرآن کریم میں بتا دیا۔ میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا کہ کائنات کی کسی چیز کی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا نہیں فرمائی، کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں، حتیٰ کہ اس کا اپنا جسم بھی۔
یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر مالک ہوتا تو میں نے مثال عرض کی کہ یہ کبھی نہ چاہتا کہ اس کے سر میں درد ہو، مالک ہوتا تو یہ کبھی نہ چاہتا اس کے دانت میں درد ہو، مالک ہوتا تو یہ کبھی نہ چاہتا کہ یہ بوڑھا ہو۔ مالک ہی نہیں ہے، نظام کہیں اور سے، ہدایات اس کے بدن کو بھی کہیں اور سے حکم آ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، یہاں ہو جاتی ہے غلط فہمی مجھے اور آپ کو۔ ہم کہتے ہیں پہلے اللہ عطا کرے پھر ہم نیک ہوں گے، پہلے اللہ میرا مسئلہ حل کرے، اس کے بعد میں سر پہ ٹوپی رکھ کے پنجگانہ نماز کے لیے بھی جاؤں گا اور روزے بھی پورے رکھا کروں گا اور حج اور عمرے بھی کیا کروں گا اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بھی گزاروں گا۔ پہلے اللہ میرے کام کر دے، میرا یہ میٹرک کا امتحان ہے یہ پاس ہو جائے، MBBS کا امتحان ہے یہ پاس ہو جائے۔ میں نماز کو اس لیے نہیں آتا کہ میں پرچوں کی تیاری کر رہا ہوں، میں نماز کو اس لیے نہیں آ رہا کہ میں اپنے امتحان کی، فائنل امتحان کی، میڈیکل کی، فلاں کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، اللہ مجھے فلاں چیز کر دے، یہ کر دے، بس اس کے بعد میں انشاءاللہ سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح اور بالکل نیک۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہلے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، پہلے تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلے حل کریں گے، شرط ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرمانے کوئی میری طرف میرا بندہ ایک قدم بڑھتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں پہلے بڑھتا ہوں پھر میرا، نہیں، بندہ میرا بڑھے گا تو میری طرف سے جواب بڑھ چڑھ کے آئے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، میری اطاعت کر کے میرا بندہ فرما برداری اختیار کرے گا تو اس کے سارے مسئلے میں حل کروں، اس لیے کہ اس کو میں نے کوئی ملکیت عطا نہیں کی دنیا میں، لا الہ الا اللہ، کسی چیز کا مالک بنایا ہی نہیں ہے اس کو میں نے۔ روزی ہے کشادہ کروں تنگ، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، صحت ہے یا بیماری عطا کروں تو نظام میرے پاس ہے، حکومت ہو یا تختہ دار، طاقت ہو یا کمزوری، جو بھی ہوگا میری طرف سے ہوگا، اور میری طرف سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتا ہے تو کام کیا کرے گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہلے میری مانے گا پھر میں اس کی مانوں۔ ہم کہتے ہیں پہلے اللہ میری مانے گا پھر میں اللہ کی مانوں گا، پہلے اللہ میرا مسئلہ حل کرے، مجھے گھر چاہیے، مجھے امتحان میں کامیابی چاہیے، مجھے فلاں کام چاہیے، میری یہ ضرورت اور حاجت اور خواہش ہے یہ پوری کرے، تو دیکھو میں کیسے ہر نماز کے بعد اتنی نفلیں پڑھوں گا، میں بالکل نیک ہو کے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ فارمولہ، یہ سوچ ہی غلط ہے، پہلے تم نیک ہوگے پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، تم ٹھیک ہوگے تو تب نظام ٹھیک ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو گے تو تب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سزاوار ہوگے۔ سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ساری تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا طریقہ اور ذریعہ اس کی فرما برداری ہے، اور اس کی فرما برداری کی سب سے اول قسم میں نے عرض کیا، سب سے اول قسم نماز، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ نماز پوری ہوگی تو پھر اس کی باقی چیزوں کا بھی معاملہ صاف ہو جائے گا، اور نماز کا معاملہ صاف نہیں ہوگا تو باقی چیزوں کا معاملہ بھی پھنس جائے گا۔ ان تنصروا اللہ
ینصرکم ویثبت اقدامکم، پیر گڑ جائیں گے زمین میں تمہارے، جماؤ آ جائے گا، نسل اولاد کو اللہ تعالیٰ آباد کریں گے، کوئی تمہاری جڑ کو کاٹ نہیں سکے گا، لیکن پہلے تم کرو گے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات، آپ کہیں اگر یہ تو میرا مشن ہے، میرا نظریہ ہے کہ لوگوں کو، مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بتائی جائے، حضور کی زندگی، بالکل سادہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بڑے بڑے دفتر اور بڑی بڑی اعمال اور باتیں نہیں ارشاد فرمائیں۔ صحابی آ رہے ہیں، جی میرا مالی مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے، ہاتھ تنگ ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سر نیچے کر لو، ٹانگیں اوپر کر لو اور ساری رات اپنے آپ کو چھت سے باندھ لو یا کسی دیوار اور ستون سے باندھ لو، نہیں، مختصر فرمایا تم علی الطہارہ، باوضو رہا کر، اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ کشادہ کر دیں گے، اتنی سی بات فرمائی۔ اتنی سی سے مراد میں اس کی لمبائی چوڑائی، ورنہ بات ہی بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ کی بات تو اتنی ہو نہیں سکتی، رسول اللہ کی بات تو اللہ کے بعد سب سے بڑی بات ہے۔ میں باوضو رہا کر، کوئی وظیفہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں روزانہ وظیفے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، روزانہ اثر ہوتا ہوگا، مجرب ہوں گے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بزرگوں کے ہوں گے، اکابر کے ہوں گے، لیکن جو روشنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل، قول اور عمل میں ہے، وہ کائنات کے سارے انسانوں کی ایک طرف مقابلہ ہی کوئی نہیں، اور میں باوضو رہا کر۔ فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بغیر سیکھے علم عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا آپ سیرت ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، اتنی آسان اور سادہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ساری زندگی کے دکھوں کا مداوع ہے رسول اللہ کی زندگی، بالکل سادہ سادہ، آسان آسان۔ اور میں جو چاہے کہ اس کو بغیر سیکھے علم ہو، علم عطا کیا جائے، جو چاہے بغیر سیکھے، سفید داڑھی ہے، پوتے دوتے ہیں، اور تبلیغ والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ میں دین کے مسائل سیکھوں، دین سیکھوں، علم سیکھوں، قرآن کریم سیکھوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا طرز زندگی سیکھوں۔ اور میں جو چاہے کہ بغیر سیکھے اس کو علم عطا ہو، اور بغیر محنت کیے اس کو رزق عطا ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، کتنا آسان ہے۔ ایک طرح مشکل ہے کہ رشتہ دار، ان کا رویہ، ان کے معاملات، ان کے لہجے، ان کی اذیتیں، ساری باتیں، لیکن اگر یہ سوچ لے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا ہے یہ حق اور سچ ہے، تو آپ دیکھیں اس پر میرا تو ایمان ہے کہ حضور کی بات، کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے، حضور کی بات ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی فرمائی تو چاند دو ٹکڑے ہوا، شق القمر، اگر پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تو چاند کو اللہ تعالیٰ زمین پر قدموں میں اتار دیتے۔ حضور کی شان تو بہت بڑی شان ہے۔
چاند کیا ہے، سورج کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کے آگے چھوٹی چھوٹی باتیں ارشاد فرمائیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پریشان ہوں اور بیماریوں نے گھیر لیا ہے، صحابی کی ملاقات ہوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا تمہاری حالت اتنی درست نہیں ہے، تو فرمانے لگے کہ پریشان ہوں، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، قرضوں نے پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، کام کاج بھی کوئی نہیں ہے، صحت بھی ویسی نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کریم کی آیت پڑھ کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صحابہ فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد اس صحابی کو دیکھا تو پہلے جیسے اچھے ہوا کرتے تھے، بیچ میں حالت تھوڑی پست ہو گئی، فرمایا وہ پہلے سے زیادہ اچھی حالت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ مختصر میرے اور آپ کے دکھوں کا مداوا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سیرت طیبہ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اپنی زندگی ہے، ان دونوں کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی۔ دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کتاب کی روشنی میں گزری ہوئی سچی پیاری خوبصورت سادہ زندگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا حضور کی ساری زندگی سادہ۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں تو باہر سے آنے والے معلوم نہ کر سکتے کہ ان میں آقا کون ہے، ان میں خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، ان میں پیر کون ہے، مرید کون ہے۔ آج آپ چھوٹا سا آپ دیکھ لیں کسی شخص کو، چھوٹا سا اس کو اللہ تعالیٰ کو عزت کا مرتبہ عطا فرما دیں دینی اعتبار سے، آگے پیچھے فوج لوگ یہ وہ، پھر رنگا رنگ ایک نظام، پگڑی ہوگی تو اتنی اونچی، مونچھیں ہوں گی تو شیر کی طرح۔ وہ کسی نے مجھے دکھایا کہ یہ گورمے والوں کا پیر ہے، گورمے والے بہت بڑا گروپ ہے گورمے، یہ گورمے والوں کا پیر ہے۔ تو میں نے انہیں عرض کیا، دیکھا، میں نے کہا یہ تو انسان ہی نہیں لگ رہا، اس کی تو حالت ہی قابل رحم ہے، یہ تو منگل بدھ ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر ایسے یہ پیر ہے۔ حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تو سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر پر ساتھ ہیں، اور سارے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد الرسول اللہ سمجھ کر آ کر مل رہے ہیں اور اکرام اور اعزاز فرما رہے ہیں، پہچان نہیں سکا کوئی۔ صدیق اکبر، اس سے کئی مفاہیم علماء نے اخذ کیے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ عاشق ہیں کہ جو حضور کے رنگ میں ایسے رنگے ہیں کہ کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا۔ حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تو سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر پر ساتھ ہیں، اور سارے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد الرسول اللہ سمجھ کر آ کر مل رہے ہیں اور اکرام اور اعزاز فرما رہے ہیں، پہچان نہیں سکا کوئی۔ صدیق اکبر، اس سے کئی مفاہیم علماء نے اخذ کیے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ عاشق ہیں کہ جو حضور کے رنگ میں ایسے رنگے ہیں کہ کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا۔
لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف فرما ہے وہاں اوپر اپنا رومال یا چادر سائے سے بچانے کے لیے تان کر کھڑے ہو گئے. تب لوگوں کو معلوم ہوا پیر کون ہے، مرید کون ہے. سنت کی زندگی، سادہ زندگی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی تکلف نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں اور آپ بھی گھروں والے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، گھر والیاں ہیں. آپ گھر میں جائیں یا میں جاؤں اور گھر والوں سے پوچھوں کہ کچھ کیا پکایا ہے آج، کھانے کے لیے کیا ہے، اور جواب ملے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پہلے تو یہ جواب ہی مل جائے ہم جیسوں کو تو ہماری حالت کیا ہو جاتی. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی صرف چٹنی ہے یا صرف سوکھی روٹی ہے تو اس کے لیے بھی ہماری کیا جواب ہوگا سب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف فرما ہو، فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمانے لگی کچھ بھی نہیں ہے. میں کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا کہ کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سرکہ. فرمایا اللہ، سرکہ تو بہترین سالن ہے. روٹی بھی منگوا لی، سرکہ بھی منگوا لیا، نہ اہلیہ کو شرمندہ کیا، نہ خود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. شکر ادا کر کے سرکے جیسی نعمت کے ساتھ روٹی کھا لی. سبحان اللہ، سادہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع کریں، کسی اور کے تابع نہ کریں، کسی کو آئیڈیل نہ بنائیں، کسی سے متاثر نہ ہوں. متاثر ہونے کے لیے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات. حضور نے فرمایا پہلی اذان، جمعے کے دن پہلی اذان کے وقت تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے مسجد میں. مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ درس دیا کریں، تو میں نے انہیں عرض کیا کہ جمعے کے دن لوگ نہیں آتے تو درس میں کون آئے گا؟ سنتے ہی نہیں ہیں لوگ، نہیں سننا چاہتے، معذرت کے ساتھ نہیں سنتے، شوق ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. آپ ابھی دیکھیں گے نماز ہوگی، پچھلے جمعے بھی مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو لوگ بغیر دعا کے بھاگ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک غیر ضروری کام کے لیے مسجد آئے تھے، ابھی بہت ضروری کاموں کے لیے مسجد سے باہر بھاگ رہے ہیں. ایک غیر ضروری کام تھا. آپ کی نوجوان نسل آپ دیکھیں گے، آپ کا رخ تو میری طرف ہے، قبلہ رخ ہے، میرا رخ باہر کی طرف ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں خطبے کے آخری وقت میں سب نوجوان آ رہے ہوتے ہیں. نوجوان جن کی نہ شادی ہے، نہ کاروبار ہے، نہ ملازمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے، سننے کو تیار ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے وقت آئے گا. حضور نے فرمایا جمعے کے دن پہلی اذان کے وقت مسجد آنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر اٹھتے قدم پر 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 1 سال کی مقبول عبادت ہر اٹھتے قدم پر، اور مسجدیں خالی ہیں. تو نظریہ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے بڑے فرماتے ہیں جو دین کی بات سننے سے محروم رہا یہ ساری خیر سے محروم ہو گیا. سنے گا ہی نہیں تو خیر کہاں سے حاصل ہو؟ صحابہ کی صفت قرآن کریم نے کیا فرمائی؟ صحابہ کی تعریف کی قرآن کریم نے، سمعنا ہم سنتے ہیں، واطعنا پھر ہم مانتے ہیں.
پہلے سنتے ہیں پھر مانتے ہیں. سننا ضروری ہے، خیر کی بات سننا ضروری ہے. اور میں نے بات کے شروع میں عرض کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو خیر کی بات بار بار کہنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو دکان ہے یہ رزق کا ذریعہ ہے، لیکن رزق یہاں سے نہیں آتا، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب کی پرچی اور دوا ہے، صحت اس سے نہیں آتی، صحت اللہ کے خزانے سے اترتی ہے. یہ بھول جاتا ہے. اس کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ، کتنی دفعہ کہتے ہیں آپ؟ کتنی دفعہ سنتے ہیں فضاؤں میں بکھرتی اللہ کی توحید کی آوازیں؟ کتنی دفعہ آپ نمازوں میں کہتے ہیں، کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر، نیچے جا رہے ہیں اللہ اکبر، اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، بیٹھ رہے ہیں اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بار بار کہلوا رہے ہیں کہ فیکٹری مالک، دکان، ملازمت، کاروبار کے میں لگ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ روزی یہیں سے ہے اور یہ رزق دے رہی ہے، رزق تو اللہ کی ذات دے رہی ہے. اقتدار مجھے حاصل ہے تو اقتدار میرا ہی ہے، میں پیدا ہی اقتدار کے لیے ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اقتدار پر بٹھاتے ہیں، کبھی کسی کو اقتدار عطا فرماتے ہیں، کبھی کسی کو اتار دیتے ہیں، کبھی کسی کو بٹھا دیتے ہیں. نظریہ درست ہو، سوچ درست ہو، عقیدہ درست ہو. اور میں نے عرض کیا 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی. فرمایا تمہارے درمیان قرآن کریم چھوڑ رہا ہوں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا فرمایا اپنی زندگی تمہیں دے رہا ہوں. یہ 2 ہوں گی تو کبھی گمراہ نہیں، کبھی گمراہی نہیں ہوگی. ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم سے واقفیت نہیں ہوگی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ نہیں ہوگا، مسجد میں بھی آنا جانا نہیں ہوگا، تو پھر یوٹیوب پر جو دیکھیں گے اسی سے متاثر ہوں گے. پھر کہیں گے صحابہ کے درمیان بھی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، پھر کہیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ایسے ہوا کرتے تھے، پھر کہیں گے اچھا یہ باتیں تو اس طرح کی میں نے سنی ہیں. پھر ہم سے پوچھیں گے، پھر نئی نئی دلیلیں ہوں گی. کبھی کہیں گے ایسے ہوتا تھا، کبھی کہیں گے ایسے ہوتا تھا، کبھی کہیں گے فلاں سکالر بہت اچھے ہیں، وہ تو امام ہیں، فلاں سکالر ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں. اس لیے کہ اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. 1 نمبر مال اس نے دیکھا ہی نہیں. جس نے کشمیر کا سیب نہ کھایا ہو اس کو کیا پتہ کشمیر کے سیب کی کیا لذت ہے. اس کو تو جو گرا پڑا کھلا دیں، اس کو کہیں یہ سیب ہے، وہ کہتا ہے یہی ہے، اس سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں. تو قرآن و سنت تو جب پتہ نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، سنا نہیں ہوگا، سیکھا نہیں ہوگا، پڑھا نہیں ہوگا، مسجد میں آئیں گے تو ہم سے سیکھیں گے، باہر ہوں گے تو چلتا پھرتا مدرسہ آپ کے گھروں پر دستک دے رہا ہوگا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے، اللہ کے پیغمبر کے طریقوں پر نہ چلنے میں ناکامی ہے. مدرسہ پھر رہا ہوگا باہر، آپ کے گھروں پر آ رہا ہوگا. ایک مدرسہ وہ جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، ایک وہ مدرسہ جو آپ کے پاس آ رہا ہوگا. کچھ کو ہم داخلہ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے پاس داخلے کے لیے آ رہا ہوگا. تو خیر کی بات سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ اس لیے میرے پیارے محترم و مکرم سامعین، خاص طور پر نوجوان، کہ ہم اپنی سوچ کو درست کریں اور اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے تابع کریں. مجھے کل کسی نے فون کیا، فلاں عالم ہیں ان کو بلائیں کہ ہماری یونیورسٹی میں پروفیسرز میں الحاد بہت زیادہ پھیل رہا ہے. ملحد ہو رہے ہیں، پروفیسرز ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں.
پھر جو آپ کے سمجھ آئے گا، جو آپ کے منہ میں آئے گا وہی کہیں گے۔ کسی کو مرزائی بنائیں گے، کسی کو کافر بنائیں گے، کسی کو اچھا کہیں گے، کسی کو برا کہیں گے، کسی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کسی کی دل آزاری کریں گے۔ بھائی اللہ کے بندوں کو ان کے فیصلے خود نہ کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے فیصلوں پر ہی رہنے دو۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، ہماری مجموعی حالت، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بیٹا فوت ہوا، اس کے بعد ہمارا رویہ کیا رہا؟ نیک آدمی ہے لیکن ہے تو انسان ہے تو باپ ہے تو دل میں اس کے بدن کے اندر دل ہے، دھڑکتا دل۔ مجموعی رویے، کسی کو مسلمان بنا دینا، کسی کو کافر قرار دے دینا، کسی پر فتویٰ لگا دینا۔ جب تک آپ کے پاس بنیادی دینی علم نہیں ہوگا اور صحیح علم نہیں ہوگا، قرآن و سنت سے واقفیت نہیں ہوگی، پھر آپ اور میں یوں ہی کریں گے۔ پھر ہم بذام خود لوگوں کے ایمان کے فیصلے کریں گے اور چوک چوراہوں میں لوگوں کو سزائیں دیں گے، اور حکومتوں اور قانون کے ہوتے ہوئے اپنی عدالتیں گلیوں میں محلوں میں لگائیں گے، خود ہی لوگوں کو غیر مسلم بھی کہیں گے، مسلمان بھی کہیں گے، خود ہی فیصلے لوگوں کے ایمان کے بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک زمانہ ہوگا قیامت کے قریب میں، فتنوں کا دور ہوگا، جو فتنے میں جھانکے گا وہ بھی فتنے کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں، اور نت نئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ دنیا اور آخرت کے دکھوں کا مداوع، نجات، سارے مسئلوں کا حل پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے، اس پر سب متفق ہیں۔ یہ کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی گروہ کی بات نہیں ہے، سب متفق ہیں کہ حضور کی زندگی سے اچھی زندگی کسی کی نہیں، حضور کے طریقے سے اچھا طریقہ کسی کا نہیں ہے۔ اور میں یہ مسلسل کچھ عرصے سے، کافی عرصے سے میں یہ ذہن سازی کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ ذہن ہو کہ میں نے بات سننی ہے، حرف آخر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، اس سے اوپر بات ہے تو میرے اللہ کی ہے، حتمی بات ہے۔ باقی سب انسان ہیں، سب کے ساتھ کمزوری ہے، بے عیب ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور بے عیب طریقہ اور احکامات ہیں تو وہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں۔ میری زندگی کے سارے مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک مشہور وزیر خزانہ، نام نہیں لیتا میں دونوں حضرات کا، ان سے پوچھا کہ جی پاکستان پر چڑھے ہوئے سود کا کوئی حل ہے؟ یہ جو اتنا سود ہے، قرضوں کا سود، قرض تو اپنی جگہ، جو اتنا سود ہے اس کا کوئی حل ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے، وہ وزیر خزانہ زندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، پاکستان میں تیل نکل آئے یا پہاڑ سونے کے ہو جائیں۔ تو اس سے مجھے ایک خیال آیا، وہ جب میں نے سنی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی فاقہ آ جائے، کھانے کا کچھ نہ ہو، اور یہ اس فاقے کی شکایت کسی سے نہ کرے، فاقہ بھیجتا کون ہے؟ دیتا روٹی کون ہے؟ اللہ۔ نہ دے تو وہ، دے تو وہ، اور میں کہ جس پر ایک دن کا فاقہ آ جائے اور وہ اس کی شکایت، اللہ کی شکایت اس کی مخلوق کے آگے نہ کرے، اور اگر یہ فاقہ 3 دن آ جائے اور یہ کسی کو نہ بتائے، تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی حلال پاکیزہ روزی کا اس کے لیے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ بندوبست فرمائے۔ تو اگر ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر رسول اللہ کی بات پر عمل ہوگا
تو تیل بھی نکالیں گے اللہ تعالیٰ اور سونے کے پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ ہم اللہ کو اپنی سوچ کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہماری سوچوں سے وراء الورا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد